الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون صدق اللہ العظیم۔ وَرَبُّكَ اور تمہارا رب یخلق پیدا کرتا ہے ما یشاء جو چاہے، وَيَخْتَارُ اور وہ پسند فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ما کان لہم الخیرۃ اور ان کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی دوسروں کا اس میں کوئی، یہ اختیار اللہ کا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ہاں جی، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، پاکی اور برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جسے چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، اس کے شان نزول یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ چلو نبوت آنی تھی کسی بڑے آدمی، کسی بڑے سردار کے پاس آتی، جو وہ اعتراض کرتے تھے۔ اور ان میں یہ ولید بن مغیرہ وہ کہتا ہے جب مجھے مل جاتی، یا عروہ بن مسعود ثقفی جو ہے اس کے پاس نبوت آ جاتی، اس کے پاس قرآن کا نزول ہوتا۔ یہ کیا ہوا؟ ہم اتنے بڑے سردار ہیں، ہمیں نبوت نہیں ملی ہے، اور یہ نبوت جو ہے نا ایک یتیم جو ہے اس کے پاس چلے گئی۔ یعنی یہ کیا ہوا؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ رب کا کام ہے، یہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، یختار، اور جسے چاہتا ہے وہ پسند فرماتا ہے۔ یہ تمہاری سرداریاں، یہ کوئی معیار تو نہیں ہے نا، ہاں جی، اس کے لیے کوئی معیار نہیں ہے، ہاں جی، یہ اس کی سنت نہیں ہے کسی بڑے کو ہی وہ منصب عطا کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے جیسے بنائے، جس کو چاہے مقام عطا فرمائے۔ تم کون ہو؟ ہاں جی، فرمایا ما کان لہم الخیرہ، یہ تمہارے پاس اختیار نہیں ہے کسی کو چننے کا، اعزاز دینے کا، عزتیں دینے کا، یہ اختیار تمہارے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ اللہ کے پاس اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلتوں سے بھی نواز دیتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اور جو تم شرک کرتے ہو نا، اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ یعنی جو اللہ کے لیے تم باتیں کرتے ہو نا، جو تم باتیں بناتے ہو، اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے، اللہ کی شان اس سے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور تمہارا رب جانتا ہے، اس کے پاس علم ہے، ہاں جی، ما تکنو جو تم چھپاتے ہو، صدورہم اپنے سینوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر جو بات تم چھپائے رکھے ہو نا، تم سمجھو کسی کو علم نہیں، تمہارے رب کو علم ہے، اللہ اسے خوب واقف ہے۔ وما یعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو، جو بکواس کرتے ہو زبان سے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ چھپاتے کیا تھے؟ چھپاتے یہ تھے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، انہیں پتہ تھا کہ یہ بڑی شان والا ہے، بچپن وہیں گزارا ہے،
لڑکپن بھی حضور نے انہی میں گزارا ہے. ہاں جی انہی کے اندر یہ تو جوانی گزری ہے جو بڑی دیوانی ہوتی ہے. تو اتنا پاکیزہ بچپن، اتنا پاکیزہ لڑکپن، اتنی پاکیزہ جوانی، اور یہاں تک کہ تم یہ اس کو صادق الامین بھی کہتے ہو، سچا بھی کہتے ہو، ایماندار بھی کہتے ہو، کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا. تو پھر اتنی اچھی سیرت کا مالک جو ہے اس کے بارے میں تم اب دلوں کے اندر بغض رکھے ہوئے ہو، کینہ رکھتے ہو. ہاں جی کہ اس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، نبوت دی ہے، کلام پاک دیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس بغض کو، کینے سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے. اور یہ تم اپنی ٹولیوں میں بیٹھ کر بکواس کرتے ہو، اس کے خلاف زبان دراز کرتے ہو، اللہ کو اس کا بھی علم ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی ہے اللہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں. دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے. تعریف کے قابل وہی ہے، تعریف کے قابل وہی ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ تعریف اس کی نہیں ہوتی، وہ تعریف اس کو بنانے والے کی ہوتی ہے. اس کو بنانے والے کی تعریف ہے، اس کی تعریف تھوڑی ہے. آپ یہ کہتے ہیں یہ بڑا خوبصورت پتھر کسی نے لگایا ہے عمارت میں، تو کیا پتھر کی نہیں، لگانے والے کی تعریف ہے. کس کی ہے؟ لگانے والے کی تعریف ہے. تو تعریف جس کی بھی کرو گے وہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی. اس کی مخلوق میں جہاں بھی آپ حسن دیکھیں گے، حسن اس کا نہیں ہے، اس کا ہے، اللہ کا دیا. تو اللہ کی ہی تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں. تعریف کے لائق وہی ذات ہے. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا حکم ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے، یعنی اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، یعنی اسی کی قضا ہر چیز میں نافذ و جاری ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اپنے فرما برداروں کے لیے وہ مغفرت کا حکم فرماتا ہے اور نافرمانوں کے لیے شفاعت کا حکم فرماتا ہے. لَهُ الْحُكْمُ، اسی کا حکم ہے، اسی کا حکم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی بارگاہ میں لوٹ کے جانا ہے. قُلْ، فرمائیے محبوب، أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. یہاں اللہ فرماتا ہے کہ انہیں کہو أَرَأَيْتُمْ، ذرا غور تو کرو. یہ رعا کا لفظ جو ہے یہ آنکھ سے دیکھنے کے بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور عقل سے سوچنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. ارائیتم، کیا تم غور نہیں کرتے، تم توجہ نہیں کرتے؟ ہاں جی. ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، یہ جو رات ہے اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کو لمبا کر دیتا، سورج کو کہیں روک لیتا اور اندھیرا چھایا رہتا، قیامت تک اگر رات ہی رہتی، اور وہ کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا. ہاں جی. جو دن اور رات دونوں کو آگے پیچھے لا سکتا ہے وہ ایسے بھی کر سکتا ہے کہ اگر رات ہی رہتی قیامت تک، من الہ غیر اللہ، اللہ کی سوا کون تھا اور دوسرا خدا جو ہے نا یاتیکم بدیا، کہ چلو اس رات کی اندھیری کو ختم کرتا اور روشنی لے آتا. کسی کی طاقت ہے جن کے سامنے تم اپنے سر جھکا لیتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو بتوں کی، ان میں یہ طاقت ہے؟
جب ان میں طاقت نہیں ہے، قدیر ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اللہ کی قدیر ذات ہے کہ افلا تسمعون، تو کیا تم سنتے نہیں ہو اللہ کے کلام کو؟ کتنی بڑی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا بتاؤ نا میری توحید کا اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اگر جس نے دن اور رات کو پیدا کیا ہے اور آگے پیچھے آ رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات بھی ضروری ہے اور دن بھی ضروری ہے تمہاری زندگی کے لیے اور تمہارے کاروبار کے لیے، تمہاری صحت کے لیے، یہ سب کچھ ضروری ہے، تو جو اگر وہ ذات ایسے کرے کہ رات ہی جو ہے نا قیامت تک برپا کر دے، تو بتائیں کون ہے جو روشنی لے کے آئے گا؟ کسی کے پاس طاقت ہے؟ تو پھر کیوں نہیں تم اس پر سوچتے اور کیوں نہیں غور کرتے؟ قل فرما دیجئے ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، کیا تم محبوب نے بتاؤ نا، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ غور تو کرو کہ اگر وہ قیامت تک سورج کو لا کے کھڑا کر دے، دن ہی رہے گا، رات آئے گی نہیں، قیامت تک ایسے ہو جائے، تو بتاؤ تمہاری زندگی کتنی اجیرن ہو جائے گی؟ ہاں جی، کیسے یہ نظام چلے گا؟ قیامت تک اگر ایسا ہو جائے، فصلیں تباہ ہو جائیں، کھانے پینے کو کچھ نہ ملے، پھل ختم ہو جائیں، ہاں جی، درختوں کی جو افادیت ہے وہ ختم ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر ایسے ہو جائے قیامت تک، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، تمہارے پاس ایسا خدا ہے کہ پھر وہ اس کے مقابلے میں رات لے کے آئے؟ ایسا ہے؟ تسکنون فیہ، کہ تم اس کے اندر آرام کر سکو، رات آرام کے لیے ہے نا، رات دیکھیے قرآن بار بار کہتا ہے رات آرام کے لیے، اور ہم ایک بچے کو منع کرو خاموش ہو جاؤ کہ رات اللہ نے آرام، بار بار قرآن میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا کہ رات تمہارے آرام کے لیے بنائی ہے۔ بتائیں یہ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے۔ آپ کی مشینری کس نے بنائی؟ تو مشینری کے ساتھ جو تخلیق کرتا بناتا ہے وہ تھیوری بھی تو دیتا ہے نا، اس کو ایسے ایسے چلانا ہے۔ اگر آپ اس طرح تھیوری کے مطابق مشینری کو نہ چلائیں گے تو مشینری خراب ہو جائے گی، کیوں جی ایسے ہی ہے نا، مشینری خراب ہو جائے گی۔ اب کیا ہے کہ آپ رات کو آرام نہیں کرتے، رات کو سکون، دن کو سوتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، تو مشینری آپ کی خراب ہے، مشینریاں خراب ہو گئی ہیں، اور جو ہسپتال ہیں ان میں رونقیں ہیں لگی ہوئی۔ اس کا بڑا سبب ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے قدرت سے ٹکراؤ کیا ہے، اور جو قدرت سے ٹکراؤ کرے گا وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ فرماتا رات کو سو جاؤ، بس تمہاری صحت کا راز اسی میں ہے، لیکن آپ نہیں سوتے۔ اللہ فرماتا ہے کیوں رات بنائی ہے؟ تسکنوا فیہ، کہ اس میں تم سکون کرو۔ افلا تبصرون، تو کیا تمہیں سوچتا نہیں ہے؟ اگر رات ہی رہے، رات آرام کے لیے جو ہے نا، اگر دن ہی رہے رات آرام کے لیے نہ آئے تو تمہاری صحت بگڑ جائے گی۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کی رحمت ہے، من رحمتہ، یہ اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت سے یہ بات ہے۔ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے تمہارے لیے رات کو بھی بنایا، دن کو بھی بنایا، ہاں جی، یہ اس کی رحمت نہیں ہے؟ ہاں جی، یہ اس کی، کہ اللہ نے کتنا خوبصورت اور بیلنس قسم کا نظام بنایا ہے کہ تمہارے لیے رات بھی بنائی سکون کے لیے اور دن بھی بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم رات کو آرام کر سکو، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور دن کو اس کا فضل تلاش کر سکو، یعنی رزق اس کا فضل ہے نا، کیوں جی اللہ کہتا یہ فضل ہے، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کر سکو۔ دن تمہارے اس کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، رات آرام کرنے کے لیے ہے، اور یہ دونوں نعمتیں نہیں ہیں،
رات کو نیند آ جانا یہ نعمت نہیں ہے، جس کو نہیں آتی اس کو پوچھ کے دیکھو، جس کو رات کو نیند نہیں آتی اس کو قدر ہے، اتنی گولیاں کھا کے پھر سوتا ہے، ہاں جی، پھر بھی نیند، وہ سکون کی نیند نہیں آتی ہے، ہاں جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، پھر اللہ فرماتا ہے یہ اتنی بڑی نعمت، رات جس میں تم سکون کرتے ہو اور دن جس میں آپ کاروبار کرتے ہیں، رزق کماتے ہیں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس لیے تم حق مانو نا، اس کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو، ہاں جی، کہ دیکھیے کتنی اس نے نعمتیں تمہیں دی ہیں۔ وَيَوْمَ يُنَادِي فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم بکتے تھے، جنہیں تم گمان کرتے تھے، تمہارا زعم تھا کہ یہ خدا ہیں، وہ کدھر ہیں آج؟ اللہ سوال کرے گا نا، ہاں جی، کہ فرشتے کو اللہ حکم فرمایا انہیں آواز دو نا، پوچھو کدھر ہیں وہ شریک جو میرے ساتھ ٹھہراتے تھے، آج قیامت ہے، قیامت برپا ہو گئی ہے، کیوں نہیں تمہاری مدد کے لیے آتے؟ ہاں جی، مومنوں کی مدد کے لیے میں رب موجود ہوں، جس کو وہ سجدہ کرتے تھے مومن وہ تو موجود ہے، ہاں جی، اس کی رحمتیں سایہ فگن ہے، ہاں جی، اور اس میدان حشر کے اندر بھی لوائے حمد موجود ہے، اس میدان حشر کے اندر بھی محمد کی شفاعت موجود ہے، اس حشر کے میدان میں بھی جس کے لیے تم بہت باتیں بناتے تھے، پل صراط کے مقام پر محمد کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اور جو وعدہ کیا ہے وہ بھی موجود ہے، جنت بھی ہے، ہاں جی، دوزخ کا بتایا تھا وہ سب اب دیکھ رہے ہیں نا، بتائیں تمہارے خدا کدھر ہیں، ہاں جی، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ہر گروہ میں سے ایک گواہ نکال لیں گے، اللہ فرماتا ہے ہر امت میں سے ایک گواہ کو ہم الگ کر لیں گے، ایک گواہ کو، ہر امت میں سے ایک گواہ کو الگ کریں گے، فَقُلْنَا، فرمائیں گے ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لاؤ نا، اپنی دلیل لاؤ، اور وہ جو گواہ کون ہوگا؟ ہر امت کا نبی، ہر امت کا نبی، اللہ اس کو بطور گواہ لائے گا کہ بتائیں میرا پیغام ان کو پہنچا دیا تھا، میرا پیغام انہیں پہنچایا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے انبیاء، ہاں باری تعالیٰ تیرا پیغام من و ان ہم نے ان تک پہنچا دیا، جیسے جیسے تھا ہم نے پہنچا دیا تیرا حکم، ہم اس پر گواہ ہیں، یہ گواہی لگ گئی، ہاں جی، وہ کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں یہ پیغام نہیں پہنچا، انکار کرنے کی کوشش کریں گے، ہاں جی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو لے کے آئے گا کہ بتائیں یہ سچ کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں، یہ سچ کہتے ہیں یا؟ حضور کی امت کے علماء کہیں گے بالکل سچ کہتے ہیں، انبیاء سچ کہتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ امتیں کہیں گی کہ یہ تو بہت بعد میں آئے، انہیں کیا معلوم؟ اللہ فرمائے گا میرے محبوب کی امت، یہ ان کا اعتراض ہے کہ تم بعد میں آئے ہو، تو آپ گواہی کیسے دیں گے؟ وہ کہیں گے جو سب سے زیادہ سچا تیرا محبوب ہے اسی نے تو ہمیں بتایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تیرے انبیاء نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا، اور تیرے قرآن میں بھی یہ دلیلیں موجود ہیں کہ انبیاء نے تیرا پیغام بالکل من و ان تک پہنچایا تھا، ہاں جی،
پھر اللہ فرمائے گا کیوں بھائی؟ اور وہ جو ہے حضور نے قرآن مجید میں آتا محبوب ہم ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے پھر سب پر آپ کو گواہ لے کے آئیں گے. ہاں جی، تو نبی گواہ ہوگا، اس کی گواہی قبول کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کو الگ کرے گا. تو پھر اللہ فرمائے گا ہاں اب کوئی تمہارے پاس دلیل ہے؟ بتاؤ اب کوئی دلیل. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق تو اللہ ہی تھا. حق تو انہیں جان لیں گے کہ حق اللہ کا ہے. یہ جو ہم سر جھکاتے رہے ہیں، شرک کرتے رہے ہیں اور بتوں کو اپنا خدا مانتے رہے ہیں، حاجت روا مانتے رہے ہیں، یہ غلط تھا. حق تو اللہ تھا، یہ حق تو اللہ کا تھا. اللہ کا حق واضح ہو جائے گا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے کھوئی جائیں گی جو بناوٹیں کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے پاس کوئی دلیل کوئی جواب نہیں ہو جائے گا. وہ جو دنیا کے اندر افطرا کرتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے، باتیں کرتے تھے، دلیلیں لے کے آتے تھے، ان کو اس وقت کوئی دلیل یاد نہیں رہے گی. وہ ختم ہو جائیں گی ساری دلیلیں اور اللہ تعالیٰ کا حق واضح ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. مولا کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہماری نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم نے مل کر تیرے محبوب پہ درود و سلام پڑھا، قبول فرما. درس قرآن ہوا، قبول فرما. ہمارا آنا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قدم قدم پر اپنی بارگاہ سے رحمتیں عطا فرما. مولا ہم سب کو اپنی بارگاہ سے شفائیں عطا فرما. مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما. بے اولادوں کو اولاد نورینہ عطا فرما. اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے ہمارے آباء و اجداد، مشائخ، اساتذہ کی حتمی بخشش و مغفرت فرما. ان کی قبروں پر کروڑہا رحمتیں عطا فرما. مولا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے حضور کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. خصوصی طور پر ہمارے نمازی جو فوت ہو چکے ہیں مولا ان کے لیے دعا ہے، سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما. ہمارے بھائی محمد عبداللطیف صاحب وہ بیمار ہیں مولا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے شفائے کاملہ عطا فرما. مشکل کو آسان فرما، پریشانی کو دور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.